السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ختیجہ's موم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت تندرستی دے، آمین۔ الحمدللہ، رحمتوں برکتوں کا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔ پہلا عشرہ رحمت دعا: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور رحم کر، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سلیبس نوٹ کر لیں۔ سورۃ الکوثر، مصیبت تکلیف سے بچنے کی دعا۔ حدیث ہے، غلام پر برداشت کے مطابق بوجھ ڈالنا۔ سورۃ الکوثر، کوثر کے معنی ہے جنت کا ایک حوض۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ کوثر رکھا گیا۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد کفار نے بہت خوشیاں منائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی اور یہ خوشخبری دی کہ ان کافروں کا نام تو مٹ جائے گا، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تو زندہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی جانتا نہیں، اور اگر ان کا کوئی ذکر کرتا ہے تو برے الفاظ سے کرتا ہے۔ ان عظیم نعمتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ سورۃ کوثر کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی زیادہ نعمتیں دے گا اتنا زیادہ شکر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے۔ نماز پڑھ کر، تسبیح کر کر، قربانی کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، رحمان جو بہت مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک ہم نے، اعطیناک عطا کی آپ کو، الکوثر کوثر، فصلی پس نماز پڑھیں، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کریں۔ انا بے شک، شانئک آپ کا دشمن، هو الابتر بے نام و نشان رہے گا۔ کوثر ایک جنت کی نہر ہے جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اللہ تعالی ہم ان تمام مسلمانوں میں کرے جنہوں نے حوض کوثر کا پانی پینا ہے، آمین۔ سیدنا عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ دعا بہت ہی پیاری ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ یہ دعا فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے تاکہ ہمیں کوئی اچانک مصیبت نہ پہنچے۔ آج ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، غلام پر برداشت کے مطابق بوجھ ڈالنا۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے غلاموں کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں کھانا پانی دو اور کپڑے پہناؤ، اور ان پر کاموں کا اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر بھاری کام ان سے کراؤ تو تم ان کی مدد کرو، اور اے اللہ کے بندو، ان لوگوں کو جو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق اور تمہاری طرح انسان ہیں، انہیں عذاب اور تکلیف میں مبتلا مت کرو۔ آج کی حدیث بہت ہی پیاری ہے۔ ملازموں پر ہماری سختی کا اندازہ ہمیں خود ہے۔ اگر ہم اپنے ملازموں پر سختی نہیں کرتے تو کم از کم ان پر بھی اتنا کاموں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے متعلق بات ارشاد فرمائی ہے، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس بات پر پورا اتریں اور ہم ان کی ہر حال میں مدد کریں تاکہ ہم اپنے نبی اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اپنا اور اپنے روزے کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔